مگر ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں اور یہ سیرت ہماری اپنی ذات کے اندر ایک دوسرے کے لیے نہیں پائی جاتی، تو ہم دونوں تیسرے چوتھے فرقے کی کیا بات کریں، پانچویں مذہب کی کیا بات کریں؟ ہم اپنے گھروں کے اندر معاف کرنے کو تیار نہیں. بہن بھائی سے غلطی ہو جائے، رشتہ دار سے غلطی ہو جائے، کوئی انسان ہے، کوتاہی سب سے ہو سکتی ہے. ہم روم کیوں نہیں دے رہے زندہ رہنے کا سوسائٹی کو؟ جس معاشرے میں درگزر نہ ہو، معافی نہ ہو، وہ معاشرہ کیسے ظہور امام کے لیے تیار ہوگا؟ جہاں ہر کوئی ایک دوسرے کا دشمن بنا ہوا ہو، ذرا سی بات پہ موقع ڈھونڈ رہا ہو کہ بس کسی طریقے سے میں اس سے لڑ لوں، اور میڈیا پوری کوشش کر رہا ہے، ویسے ہی ڈرامے بنا رہا ہے آپ کے، ویسے ہی پروگرام بناتا ہے، ذہن کو اسی طرح کنٹرول کرتا ہے کہ یہ فیملی آپس میں ڈسٹراٹ رہے، لڑتی رہے. اور ڈرامے ایسے بناتے ہیں وہ ساس اور بہو کے. ہمارے ایک دوست ہے رائٹر پاکستان میں، تو ہم نے بولا بھائی یہ آپ کو ڈھنگ کے ڈرامے کیوں نہیں لکھ کے دیتے؟ کہتے نہیں ہم نے لکھ کے دیے تھے. وہ کہہ رہے ہیں ٹی وی والے کہ تھوڑا مرچ مسالہ ڈالو، کو 2-3 شادیاں ڈالو، وہ طلاقیں ڈالو تو بکے گا ڈرامہ. کیوں؟ کیونکہ پروڈکٹ کو جو سپانسر کر رہا ہے وہ معاشرے کی فلاح کے لیے نہیں ہے، وہ معاشرے کو توڑنے کے لیے ہے. وہ ملٹائی نیشنل باہر سے بیٹھی ہوئی ایجنڈا لے کر آئی ہوئی ہیں آپ کے ملک میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پیسے کون دے رہا ہے؟ جو پیسے دے گا وہ بولتے ہیں بھائی ایسا کریں گے تو ہم چلائیں گے ڈرامہ، ورنہ سپانسر کون ہے ڈرامے کا؟ وہ کیا ہے؟ بریک کر دیں آپ، رشتے ایسے لے کر آئیں کہ آپس میں اختلافات ہوں. ڈراموں میں یہی تو دکھایا جا رہا ہے ڈراموں کے اندر کہ ہر آدمی نیگیٹو ہے. سامنے سے کوئی رشتہ دار آ رہا ہے تو ڈرامے میں جب کیمرہ زوم ہوتا ہے تو ایک میوزک بھی ایسا چلتا ہے کہ دیکھنے والا پہلے ہی سمجھ جاتا ہے کہ اب گھر کے اندر گڑبڑ ہو جائے گی. اور وہ اتنا زیادہ ہمارے ذہنوں پر آ گیا ہے کہ جب ہمارے بچے بھی کہتے ہیں دیکھو پپی آ گئی ہے، مسئلہ ہو جائے گا گھر کے اندر. ایسی ہے، اٹس نیچرل بلڈ ہو گیا ہے. نند آ گئی تو مشکل ہو گئی، ساس کا فون آ گیا. حالانکہ کوئی مخلوق دوسری تھوڑی ہے ساس. کتنے لوگ مسائل کرتے ہیں. کیوں مسائل ہے؟ کیونکہ ہمارے ذہنوں میں پہلے سے امیج ایسے بٹھا دیے جاتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں ان کو سولو کرنے کی. ذرا سی کوئی چیز گر گئی، ہمارے ہاں تو اتنا زیادہ ہے پاکستان میں، ذرا سا پاؤں سلپ ہو گئی تو کسی نے جادو کر دیا. بھائی ٹائل میں پانی پڑا ہوا تھا، سلپ ہونا تھا، سارا سلپ ہونا، پر جادو کون کرے گا؟ اتنا مائنڈ میک اپ ہے کہ وہ علماء سے زیادہ عاملوں والا مذہب بن گیا ہے کہ جس کے در و دیوار پر سارے باباؤں کے اشتہار لگے ہوتے ہیں کہ یہ کرے گا. اتنی زیادہ تشنج اور اتنی زیادہ سٹریس ہے معاشرے میں کہ کوئی کسی کو معاف نہیں کر سکتا، برداشت نہیں ہے. تھوڑی سی دیر آپ سامنے والے کا ٹیمپرامنٹ جانے دیں، آپ اپنے اندر سے لاوا باہر نکال دیں گے جو آپ نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا. جبکہ اسلام درگزر ہے، گزر جاؤ، غلطی ہو گئی گزر جاؤ. کربلا روکنے والا شخص، امام کے خیمے لگانے والا شخص، اور رات کو جب آخری رات تھی تو اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان میں پا رہا ہے. لیکن جب مولا کے پاس آیا تو مولا نے گلے لگایا کہ یہاں یعنی حسین کا شرح صدر چاہیے اگر آپ معاشرے کو اپنی طرف لانا چاہتے ہیں. مولا کائنات، جاذبہ امام علی. استاد شہید مطہری نے کتاب لکھی ہے جاذبہ اور دافع امام علی، یعنی امام نے جو جذب کی چیزیں اور امام نے جن کو ریبیل کیا. جذب ہم نے پڑھا نہیں، ہم نے صرف ریبیل کرنا پڑا ہے. جبکہ امام یہودیوں کے یہاں بھی جا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کنویں کھود رہے ہیں، فقراء میں بانٹ رہے ہیں. آیت اللہ مظاہری اپنی کتاب جہاد میں واقعے کو نکل کرتے ہیں کہ امام کیونکہ کنویں کھودا کرتے تھے، دیتے تھے اور ان کو تقسیم کیا کرتے تھے، تو ایک دن تھک گئے تو صحابی تھے، ان کے کہا کہ کھانے کو کہا ہے، تو کوئی سبزی بنی ہوئی تھی تو امام ساتھ بیٹھ گئے اور وہ لقمہ لیا. کہا کہ تعجب ہوتا ہے انسان پر کہ اس ایک لقمے کے لیے انسان حرام کام کرتا ہے، ایک لقمے کے لیے. جذبہ امام علی، امام نے کتنا جذب کیا لوگوں کو. مولا کائنات نے اپنے دشمنوں کو جذب کیا. دشمن مجبور ہو گئے کہنے پر کہ وہ علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. ہلاکت ہے، بغیر مولا کے ہلاکت ہی ہے، چاہے کوئی بھی ہو. اسلام بچا ہی اسی نام پر ہے
یا تلوار نے بچایا ہے یا اسی سجدے نے اسلام کو بچایا ہے. اور مولا کے جانے کے بعد انہی کی اولاد نے اسلام کو بچایا ہے. اسلام اسی کا ایک بہت بڑے آیت اللہ تھے. نماز سے پہلے اپنا رخ کربلا کی طرف کر کر امام حسین کو سلام کرتے تھے اور پھر نماز شروع کرتے تھے. تو پیچھے لوگوں نے پوچھا کہ ایک نیا فتویٰ آ گیا ہے. کہا نہیں، میری نمازیں حسین کی وجہ سے باقی ہیں، کہ اگر وہ امام حسین نے قربانی نہیں دی ہوتی، کام نہ کیا ہوتا، قیام نہ کیا ہوتا، تو میں نماز کہاں سے پڑھتا؟ کہاں سے پڑھنی تھی نماز؟ کہاں مسلمان، کوئی مسلمان ہی نہ ہوتا آج اگر خدا نہ خواستہ کربلا وجود میں نہ آتی تو. عزیزان موت، درگزر جس طرح چوتھے امام نے زندگی گزاری سوسائٹی، معاف انسان درگزر کرے اپنی سوسائٹی کے اندر. خوب میرے اختلاف ہو سکتے ہیں، میرے نظریاتی ہو سکتے ہیں، مجھے رنجش ہو سکتی ہے، کوئی میرا حق بھی کھا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن خیر اگر میں تھوڑا سا نیچے آ جاؤں تو کیا فرق پڑتا؟ آپ یقین کریں آپ کا کئی کلو خون بڑھ جائے گا. مجھے آپ ہر وقت ذہن کے اندر ایک کشمکش چل رہی ہے، بس مجھے کو موقع مل رہا ہے میں اس کو نیچے دکھا دوں، میں اس کو نیچے دکھا دوں. کہیں بیٹھک ہوتی ہے، 4 دوست آپس میں کوشش کر رہے ہوتے ہیں بس ایک کو شروع کر دیں. اور آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ ہو گیا واٹس ایپ پہ اور گروپ پہ، فیس بک پہ، کہ آپ کی مرضی کے خلاف کوئی پوسٹ آ گئی تو آپ نیچے شروع ہو جائیں گے اور جواب دے رہے ہیں. اور پھر انسان ایسی ایسی زبان استعمال کرتا ہے کہ جو ناشائستہ ہے، کہ ممبر سے آدمی بیان بھی نہیں کر سکتا. ایسی گفتگو ہو رہی ہیں اور ہیں کون؟ آپس میں دوست. اختلاف کس بات پہ؟ دیکھیں ویسے بھی کبھی بھی ٹیکسٹ جو ٹائپ کر رہے ہیں وہ کبھی بھی آپ کے جذبات کی عکاسی نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے آپ کچھ اور کہنا چاہ رہے ہو مگر وہ کچھ اور جا رہا ہے، وہ کچھ اور جا رہا ہے. آپ اس پہ آپ اختلاف ہے، آپ فون پہ بات کر لیں. بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ اگنور کر دیں. مجھ سے جوان کلاس تھی پچھلے دنوں ہندوستان سے آئے ہوئے تھے. کہا صاحب کیا کریں، یہ گروپوں میں بعض اوقات مجتہدین کو لوگ برا کہہ رہے ہوتے ہیں، بعض یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، کیا کریں بعض اوقات. میں نے کہا چھوڑ دو، تم چھوڑ دو فی الحال، تو جواب نہ دیں. میں نے کہا نہیں دو. میں نے کہا کب تک تم دوسروں کے ڈسکشنز پہ کمٹ کرو گے؟ کب اپنے آپ کو ریس کرو گے کہ لوگ تم پر کمٹ کریں؟ اپنے آپ کو اس کمال پر لے کے جاؤ. کہتا آپ نہیں کرتے. میں نے کہا نہیں میں نہیں کرتا. میں نے لوگوں کو چھوڑا ہوا ہے کہ وٹ ایور آئی ایم ڈوئنگ اس پہ ڈسکشن کرو، نہ کہ میں ڈسکشن کروں تم لوگوں کے اوپر. اپنے آپ کو ریس، پازیٹیو وائبس کریٹ کرو، محبت کی بات کرو. کالا امام صادق، کالا امام جعفر، کالا امام رضا اتنا زیادہ ہے، آپ اس کو بیان کریں، خود بخود سامنے والا صحیح ہو جائے گا. خوب ایک آدمی اگر نہیں، لیکن بہت سارے لوگ جانتے نہیں ہیں چیزوں کو. ایسا نہیں ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں چاہ رہے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے بہت ساری چیزوں کو. دنیا کہاں جا رہی ہے عزیزان محترم؟ میں درگزر کیوں ہماری ہونی چاہیے؟ جب ہم درگزر کریں گے نا ہم ریلیکس ہوں گے. میں سٹریس میں نہیں ہوں گا. جب میں سٹریس میں نہیں ہوں گا تو میں کریٹیویٹی کروں گا، یعنی میں کچھ نیا کام کروں گا اپنی سوسائٹی کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے کام کے لیے، اپنے بزنس کے لیے. تو پھر میرا معاشرہ ترقی کرے گا. اور ایک درگزر کا نہ فیکٹر ہونا، ہر وقت ایک ذہن کے اندر ایک فائٹ چل رہی ہے، ایک چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ فیملی ہو، چاہے وہ سوسائٹی ہو.